ثم رجع النبی الی المدینہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ لوٹ گئے۔ فجاءہ ابو بصیر رجل من قریش وہو مسلم، پھر وہاں ابو بصیر نامی قریش کا ایک آدمی مسلمان ہو کر آ گیا۔ فارسلوا فی طلبہ رجلین، تو ان لوگوں نے اس کی تلاش میں دو آدمی کو بھیجا۔ فقالوا العہد الذی جعلت لنا فدفعہ الی الرجلین، تو ان لوگوں نے کہا کہ وہ معاہدہ جو تم نے ہم سے طے کیا تھا، جس کے عوض تم اس کو ان دو آدمیوں کو لوٹا دو۔ فخرج به حتی بلغ ذی الحلیفہ، تو وہ دونوں اس کو ساتھ لے کر نکلے حتیٰ کہ وہ ذی الحلیفہ پہنچ گئے۔ فنزلوا یأکلون من عدتہم، تو ان لوگوں نے پڑاؤ ڈالا اور اپنے سامان سفر سے کچھ کھانے لگے۔ فقال ابو بصیر لأحد الرجلین، تو ابو بصیر نے ان دونوں آدمیوں میں سے کسی ایک سے کہا، واللہ انی لرأى سیفک ھذا یا فلان جیدا، اللہ کی قسم اے فلاں شخص، یقیناً میں دیکھتا ہوں یہ تمہاری تلوار بہت اچھی ہے۔ فاستسلہ الآخر، تو دوسرے نے اپنی تلوار نکالی۔ فقال اجل واللہ انہ لجید لقد جربت به ثم جربت، تو اس شخص نے کہا، ہاں اللہ کی قسم یہ عمدہ ہے، میں نے بار بار آزمایا ہے۔ فقال ابو بصیر ارنی انظر الیہ، تو ابو بصیر نے کہا ذرا مجھے دکھاؤ کہ میں دیکھوں۔ فامکنہ منہ، تو ابو بصیر نے اس تلوار پر قابو پا لیا۔ فضربہ حتی برد، تو ابو بصیر نے ضرب لگائی حتیٰ کہ وہ سرد پڑ گیا۔ وفر الآخر حتی اتی المدینہ، اور دوسرا فرار ہو گیا حتیٰ کہ وہ مدینہ آیا۔ فدخل المسجد یعدو، وہ دوڑتے ہوئے مسجد میں داخل ہوا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین رآہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو انہوں نے کہا، لقد رآ ھذا ذعرا، لگتا ہے وہ ڈرا ہوا ہے۔ فلما انتہى الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، قال قتل واللہ صاحبی وانی لمقتول، اس شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم میرے ساتھی کو قتل کر دیا گیا ہے اور یقیناً میں بھی قتل ہونے والا ہوں۔ فجاء ابو بصیر فقال یا نبی اللہ قد واللہ اوفى اللہ ذمتک، تو ابو بصیر آئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، اللہ کی قسم اللہ تعالی نے آپ کی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ قد رددتنی الیہم ثم انجانی اللہ منہم، آپ نے مجھے انہیں لوٹا دیا تھا، پھر اللہ تعالی نے مجھے ان سے بچا لیا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویل امہ مسعر حرب لو کان لہ احد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری ماں کا برا ہو، یہ تو جنگ کو بھڑکانے والا ہے اگر اس کا کوئی ہو۔ فلما سمع ذلك عرف انه سيرده الیہم فخرج حتى اتى سیف البحر، تو جب انہوں نے یہ سنا تو وہ جان گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ان کے پاس لوٹا دیں گے، تو وہ نکلے حتیٰ کہ وہ ساحل سمندر آ گئے۔ وینفلت منہم ابو جندل بن سہیل، اور ابو جندل بن سہیل ان سے رہا ہو گئے۔ فلحق بأبی بصیر، تو وہ ابو بصیر سے جا ملے۔ فجعل لا يخرج من قریش رجل قد اسلم الا لحق بأبی بصیر، تو قریش کا جو بھی شخص اسلام قبول کر کے نکلتا وہ ابو بصیر سے جا ملتا۔ حتی اجتمعت منہم عصابۃ، حتیٰ کہ ان کی ایک جماعت ہو گئی۔ فواللہ ما يسمعون بعیر خرجت لقریش الى الشام الا اعترضوا لها، تو اللہ کی قسم قریش کے جس قافلے کے متعلق وہ سنتے کہ وہ شام جا رہا ہے تو وہ اس کو چھیڑ دیتے۔ فقتلوہم، پھر انہیں قتل کر دیتے۔ وَأَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کو چھین لیتے۔
فأرسلت قریش إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم تناشده اللہ والرحیم لما ارسل فمن اتاه فهو آمن۔ پھر قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ اور رحیم کا واسطہ دے کر بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجیں۔ فمن اتاه تو جو شخص اس کے پاس آئے گا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو جو شخص مکہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مومن ہو کر آئے گا فہو آمن، تو وہ امان میں رہے گا۔ یعنی قریشیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر بھیجی کہ وہ کچھ لوگوں کو بھیجے ابو بصیر کے پاس کہ وہ لوگ قریش کے قافلوں کو نہ لوٹیں، اس وجہ سے انہوں نے بھیجا تھا۔ فارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہم فانزل اللہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس یعنی ابو بصیر اور ان کے ساتھیوں کے پاس کسی کو بھیجا۔ فانزل اللہ، تو اللہ تعالی نے نازل کیا۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ سے لے کر کے حمیت الجاہلیہ تک۔ اس آیت کو اللہ تعالی نے طنز کے طور پر اتارا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے آپ کو نبی ماننے سے انکار کر رہے تھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے سے انکار کر رہے تھے، اور ابھی دیکھیے اس کی حالت۔ اور اللہ تعالی نے جنگ کو اس وجہ سے روک دیا تھا کیونکہ نامعلوم ناحق مسلمانوں سے مسلمانوں کا قتل ہو جاتا، جن کے متعلق مسلمانوں کو خبر نہ تھی کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ خیر، وَكَانَتْ حَمِيَّتُهُمْ أَنَّهُمْ لَمْ يُقِرُّوا أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ وَلَمْ يُقِرُّوا بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَحَالُوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، اور ان کی حمیت یہ تھی کہ انہوں نے آپ کو اللہ کا نبی ماننے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اقرار نہ کیا، اور وہ لوگ مسلمانوں اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہو گئے ہیں۔ وقال عقیل عن الزہری قال عروہ فأخبرتنی عائشة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يمتحنهن، اور عقیل نے زہری سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ عروہ نے کہا کہ مجھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کا امتحان لیا کرتے تھے۔ یہ بات پچھلی آیت سے متعلق ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، اسی وجہ سے رسول اللہ امتحان لیا کرتے تھے۔ اور یہاں سے غور سے سنو، وبلغنا انہ لما انزل اللہ، اور ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ان یردوا الی المشرکین ما انفقوا علی من ہاجر، کہ مسلمان مشرکوں کو ان کا خرچہ لوٹا دے جو انہوں نے ہجرت کرنے والی اپنی بیویوں پہ خرچ کیا۔ وحکم علی المسلمین، اور مسلمانوں کو حکم دیا الا یمسکوا بعصم الکوافر، کہ وہ کافروں کی عصمت کو روک کے نہ رکھے، یعنی کافر عورتوں کو روک کر نہ رکھے اپنی نگاہ میں۔ اور ہمیں خبر پہنچی ہے کہ جب اللہ تعالی نے نازل کیا کہ مشرکوں کو لوٹا دو جو انہوں نے اپنی بیویوں پر خرچ کیا اور وہ ہجرت کر گئیں، اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ کافروں کی عصمت کو روک کر نہ رکھیں۔ ان عمر طلق امرأتین قریبۃ بنت ابی امیہ وبنت جرول الخزاعی، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دو عورتوں کو طلاق دیا، ان میں سے ایک قریبہ بنت ابی امیہ اور بنت جرول الخزاعی تھی۔ فتزوج قریبۃ معاویۃ وتزوج الاخرى ابو جہم، تو معاویہ نے قریبہ سے شادی کیا اور دوسری سے ابو جہم نے شادی کیا۔ فلما ابى الكفار ان يقروا باداء ما انفق المسلمون على ازواجهم، تو جب کافروں نے اس چیز کی ادائیگی کے اقرار سے انکار کر دیا جو مسلمانوں نے اپنی بیویوں پہ خرچ کیا، انزل اللہ، تو اللہ تعالی نے نازل کیا وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ، اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی کافروں کے پاس چلی جائے پھر تم بدلہ حاصل کرو۔ وَالْعَقْبُ مَا يُؤَدِّي الْمُسْلِمُونَ إِلَى مَنْ هَاجَرَتْ امْرَأَتُهُ مِنَ الْكُفَّارِ، اور عقب وہ جو مسلمان
ادا کرتے ان کافروں کو جن کی عورت ہجرت کر کے آ جاتی۔ فَأَمَرَ أَن يُعْطِيَ مِن ذَهَبٍ لَهُ زَوْجٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ مَا أَنفَقَ مِن صِدَاقِ نِسَاءِ الْكُفَّارِ اللَّاتِي هَاجَرْنَ۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ مسلمانوں کی جو عورتیں چلی گئی ہیں، مسلمانوں نے جو خرچ کیا ہے وہ کافروں کی عورتوں کے مہر سے ادا کرے جو ہجرت کر کے آ گئی ہیں۔ وَمَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا مِّنَ الْمُهَاجِرَاتِ ارْتَدَّ بَعْدَ إِيمَانِهَا، اور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہجرت کرنے والی عورتوں میں سے کوئی بھی ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گئی ہو۔ وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا بَصِيرِ بْنِ أَسِيدِ الثَّقَفِيِّ، اور ہمیں خبر پہنچی ہے کہ ابو بصیر بن اسید الثقفی قدم علی النبی مؤمنا، کہ وہ مومن ہو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مہاجرن فی المدتی، اسی مدت میں ہجرت کر کے آئے۔ فکتب الاخنس بن شریق الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اخنس بن شریق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحریر لکھی، یسألہ ابا بصیر، جس میں ابو بصیر کا مطالبہ کیا۔ فذکر الحدیث، پھر انہوں نے حدیث بیان کیا۔